محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے آپ یہ کلپ دیکھیے، اس کے بعد تبصرہ کرتے ہیں۔ 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی تحریر کا جواب آج تک کسی بدعقیدے نے پیش نہیں کیا ہے۔ دراصل اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان کے زمانے میں تقریباً 100 سال پہلے ہی بدعقیدوں نے ایک اشتہار شائع کی تھی، اور اس میں خلاصتاً بیان کر دیتا ہوں۔ یہ دعویٰ کیا تھا کہ میلاد کے ثبوت پر اگر کوئی دلیل پیش کر دے اور ایچ پیچ سے ادھر ادھر سے کام نہ چلائے، قرآن و حدیث سے صاف پیش کرے، تو اس کو 100 روپے کا انعام دیا جائے گا۔ اس زمانے میں 100 روپے آج لاکھوں روپے سے زیادہ ہے، تو آج کے زمانے میں لاکھ روپیہ کہہ لیجئے، اور اس زمانے کے 100 روپے تھے وہ۔ امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے پاس یہ سوال بھیجا گیا اور اشتہار کے بارے میں خبر دی گئی، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ارشاد فرمایا کہ جو میلاد کے منکر ہیں، ہمارے ان سے کچھ سوالات ہیں، وہ 100 روپے کی بات کرتے ہیں، ہمارے سوالات کے جوابات دے دے، ہم ان کو 200 روپے انعام دیں گے۔ اور آج تک فتاوی رضویہ میں وہ نقل ہے، اور کوئی بدعقیدہ اس کا جواب نہیں دے سکا۔ کون سے سوالات تھے اور کس طرح ترتیب قائم کر کے آپ نے انعام رکھا، پوری تفصیل آپ سن لیجئے۔ نمبر 1، پہلا سوال تھا، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس کا ترجمہ ہے اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ کس طریقے سے بیان فرما رہے ہیں کہ 100 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا، اور کوئی بدعقیدہ 100 سال کے عرصے میں اس کا جواب نہ دے سکا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی بدعقیدہ ہمارے ان سوالوں کے جواب دے دے تو انہیں 200 روپے کا انعام، اور آج کے دور میں 1-2 لاکھ روپے کہہ لیجیے۔ یہ کہا انہوں نے کہ آج تک کوئی بھی ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکا، اور 100 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جواب تو سب نے دیے ہیں، لیکن جواب کو سمجھنے کی اور سننے کی تمہارے اندر سے صلاحیت ختم ہو گئی۔ قرآن کریم کے نام پر تحریفات تم کرتے ہو، اور قرآن کریم کی تفسیر کے اندر تم تحریف کرتے ہو۔ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ آج تک کسی نے جواب نہیں دیا، آئیے ہم ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی عید میلاد النبی کے ثبوت میں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ آپ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو میں سب سے پہلے تو ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس آیت کے اولین مخاطب جو ہیں وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں کتنی مرتبہ 12 ربیع الاول آیا؟ کیا نعوذ باللہ وہ اس آیت کا مطلب نہیں سمجھے؟ ایک صحابی کا نام بتا دیجئے کہ اگر کسی نے 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ایسا جشن منایا ہو، ایسی خرافات کی ہو یا ایسی رسومات کی ہو جیسا کہ آج کے دور میں تم کرتے ہو۔ تابعین میں دکھا دیجئے، تبع تابعین میں دکھا دیجئے، یہ نہیں دکھا سکتے۔ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ 100 سال گزر چکے اور کسی نے بھی اس کا جواب نہیں دیا ہے۔ آئیے میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، ہم بھی مانتے ہیں سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے، یہ بات مانتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، انہوں نے صرف ترجمہ کیا ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، تفسیر انہوں نے نہیں بتائی ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر کیا ہے۔
آئیے ہم انہی کے گھر کی کتابوں سے اور انہی کے مفسرین سے اس آیت کی تفسیر بتاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ میں جو نعمت ہے، اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ کرو، اپنی رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، رسول اللہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو. آئیے دیکھتے ہیں کہ تفسیر میں ان کے مفسرین نے کیا لکھا ہے. دیکھیے ہمارے پاس طبیان القرآن ہے غلام رسول سعیدی کی، ان کے مسلک اور مذہب میں بہت بڑے عالم ہیں. دیکھیے کیا لکھتے ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ترجمہ کرتے ہیں اور اپنے رب کی نعمت کا خوب ذکر کریں. تفسیر دیکھتے ہیں، اس کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں. دیکھیے یہ غلام رسول سعیدی کی کتاب ہے طبیان القرآن، اور صفحہ نمبر اس کا 836 ہے. کیا لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفہ 606 ہجری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مجاہد نے کہا اس نعمت سے مراد قرآن کریم ہے، اس نعمت سے مراد قرآن کریم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے عظیم نعمت عطا کی ہے وہ قرآن مجید ہے. اور اس نعمت کو بیان کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں اور لوگوں کو بھی پڑھائیں اور لوگوں سے اس کے حقائق اور معارف بیان کریں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ میں جو نعمت ہے، نعمت کے چرچا کرنے کو جو کہا ہے، تو اس نعمت سے آپ کے مفسر لکھتے ہیں کہ قرآن کریم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس آیت کے اندر مخاطب بنایا ہے وہ رسول اللہ کو بنایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی وہ قرآن مجید ہے. تو جو اس آیت کی تفسیر میں ہے، اس تفسیر پر اور اس نعمت پر آپ کتنا عمل کرتے ہیں، قرآن کریم آپ کتنا پڑھتے ہیں. قرآن کریم اس آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم پڑھیں، قرآن کریم کا ذکر کریں، قرآن کریم کے معارف کو بیان کریں، قرآن کریم کے حقائق کو بیان کریں اور لوگوں کو بتائیں. اس آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے، اس آیت سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد النبی مناؤ. اگر اس آیت کی تفسیر میں اور اس آیت سے اور نعمت سے یہی مراد ہوتا تو آپ کے مفسر یہ بات بھی ضرور لکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا، ان کا جشن منانا، یوم ولادت منانا 12 ربیع الاول آتے ہی رسومات اور خرافات جس طریقے سے آج عام ہو گئی ہیں یہ لکھا ہوا ہوتا. لیکن کہیں بھی اور کسی بھی تفسیر میں نہیں دکھا سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد النبی منانا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے. آئیے دوسری تفسیر دیکھتے ہیں، کنز الایمان ما خزائن العرفان، نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر ہے. اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور وہ بھی جن کا حضور سے وعدہ فرمایا. نعمتوں کے ذکر کا اس لیے حکم فرمایا کہ نعمت کا بیان کرنا شکر گزاری ہے. کون سی نعمتیں مراد ہیں؟ وہ نعمتیں مراد ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے. اور وہ کون سی نعمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے وہ تفسیر میں طبیان القرآن میں غلام رسول سعیدی نے ان کو بیان کیا ہے. غلام رسول سعیدی نے صفحہ نمبر 837 اور 838 پر 15 نعمتوں کو گنوایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 15 نعمتیں عطا فرمائی ہیں. لیکن ان 15 نعمتوں میں سے ایک بھی نعمت یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد النبی منانا. اگر اس نعمت سے مراد جشن عید میلاد النبی ہے، اگر اس نعمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے نام پر خوشیاں منانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر خرافات اور رسومات کرنا، اگر یہی مراد ہوتا تو آپ ایک مفسر کی تفسیر سے دکھا دیجئے کہ کسی بھی مفسر نے، کسی بھی تفسیر والے نے یہ کہا ہو یا یہ لکھا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن عید میلاد النبی منانا. تو محترم ناظرین کرام، دیکھیے آپ
किस तरीके से ये आवाम को गुमराह करते हैं। और जैसा कि इन्होंने बयान किया कि आज तक किसी भी बदअकीदा ने और किसी ने भी इसका जवाब नहीं दिया, तो आज आपको इसका जवाब मिल गया होगा। आज आपको इसका जवाब मिल गया कि किस तरीके से डींगे मारते हैं और किस तरीके से लोगों के सामने ये बतलाने की कोशिश करते हैं, ये बयान करने की कोशिश करते हैं कि आज तक हमारे सवालों का जवाब कोई नहीं दे सकता। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे जाहिलों से जो कुरान करीम की तफसीर में तहरीफ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तालीमात हैं उन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, सहाबा इकराम के तरीक़े पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन फ़क़त वस्सलाम।